بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 30 جمادی الثانی 1445 ہجری مطابق 12 جنوری 2024 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ ذکر انبیاء قسط نمبر 61، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے لیے اندرونی خطرہ پوری طرح ختم ہو چکا تھا۔ عرب کے اندر اب کسی کے لیے مسلمانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ بچا تھا۔ سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مسلمانوں سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے تمام قبیلے ایک ایک کر کے یا تو اسلام قبول کرنے لگے تھے یا اسلامی حکومت کی ماتحتی قبول کرنے لگے تھے۔ ان میں بہت سے قبیلے وہ بھی تھے جو اب تک رومی حکومت کے ماتحت تھے۔ رومی حکومت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی اور وہ سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ جب اس نے یہ صورتحال دیکھی تو اسلامی حکومت سے مقابلہ کرنے اور ختم کرنے کا منصوبہ بنانے لگی۔ اس نے اسلامی حکومت سے چھیڑ چھاڑ کی شروعات تو فتح مکہ سے پہلے ہی کر دی تھی۔ اس کے نتیجے میں جنگ موتا پیش آئی، جس کی ڈیٹیل اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جب مسلمانوں کی قوت بہت بڑھ گئی اور اسلامی حکومت نے پورے عرب کو اپنی آغوش میں لے لیا تو رومی حکومت کو خطرے کا احساس بڑھ گیا۔ اس نے مدینے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس کے لیے لشکر تیار کرنا شروع کر دیا۔ رومی حکومت کی تیاری کی خبریں مدینے بھی پہنچی۔ اس وقت رومی حکومت سے مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہ تھی، وہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی۔ منافقین یہ سن کر اندر اندر خوش ہونے لگے کہ اب تو اسلامی حکومت کا صفایا ہو ہی جائے گا اور ہمارے دل کی آرزویں پوری ہوں گی۔ مسلمانوں کو بھی تشویش ہونے لگی کیونکہ اس بار ایک بہت بڑی طاقت کا معاملہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے سوچا کہ اگر اس وقت آپ نے رومیوں سے جنگ لڑنے میں سستی اور کاہلی سے کام لیا اور رومیوں کو اپنے زیر اثر علاقوں میں گھسنے دیا اور وہ مدینے کے حد تک چڑھ آئے تو اسلامی تحریک پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ اس لیے آپ نے اپنے شہر میں رہ کر مقابلہ کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر رومیوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا کہ لڑائی کی تیاری کریں۔ یہ زمانہ بڑی تنگی اور قحط سالی کا زمانہ تھا۔ پھر دوسری طرف لوگوں کے کھجور کی فصلیں تیار کھڑی تھی، ان کی کٹائی کا وقت بالکل قریب تھا۔ پھر اس سے بھی بڑی بات یہ کہ سخت گرمی، لو کا موسم، ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے جنگ میں جانا بڑا مشکل کام تھا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے مشکلات کو کب خاطر میں لاتے تھے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لپک پڑے اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ البتہ جو منافقین تھے وہ آنا کانی کرنے لگے، جھوٹے سچے بہانے بنانے لگے۔ منافقین کے سوا جتنے بھی مسلمان تھے وہ جنگ میں نکل کھڑے ہوئے تھے۔ صرف 3 مسلمان ایسے تھے جو نہیں جا سکے تھے، جس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اگلی قسم میں بتائیں گے۔ سلسلہ جاری۔ سلسلہ درس حدیث قسط نمبر 23۔ اچھے مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ ابو طلحہ بنارسی ندوی مظاہری۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آئے وہ تم سے اچھے لوگ ہیں۔ ابن ماجہ 41-19۔ جو لوگ واقعی نیک ہوتے ہیں ان کی نیکی اور تقوی کی جھلک ان کی وضاقتہ چہرے مہرے پر ظاہر ہوتی ہے۔ ان کے رکھ رکھاؤ، ان کے معاملات، اخلاق و سلوک، کردار کو دیکھ کر یہ خیال آتا ہے کہ یہ بندہ واقعی اللہ والا ہے، کیونکہ دنیا دار اور دنیا پرست شخص کے اخلاق و اوصاف، اس کا رکھ رکھاؤ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے معاملات میں تو دھوکہ
دڑھی، خیانت، اس کے کردار میں خود غرضی اور ہوس، اس کے مزاج میں تکبر اور گھمنڈ، اس کے چہرے پر چالاکی اور شاطری ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص اللہ والا ہوتا ہے، اس کے معاملات میں صفائی، امانت داری، کردار میں خیرخواہی، مزاج میں تواضع اور ہمدردی، چہرے پر ایک خاص قسم کی نورانیت اور چمک ہوتی ہے۔ ایسے بندے کو دیکھنے والے کا ذہن فوراً اللہ تعالیٰ اور آخرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسی خاص بات ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ اس کی عبادت کا انداز، اس کا اخلاص، اس کا اخلاق، اس کا اپنی زندگی کو جینے اور برتنے کا طریقہ، اس کی گفتگو، معاملات میں صفائی، اپنے کام اور ذمہ داریوں کے تحت اس کی ایمانداری، اس کی خوبیوں کو دیکھ کر دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ ہمارے تمام اعمال اتنے اچھے اور خوبصورت ہونے چاہیے کہ دیکھنے والا متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا طرز عمل ایسا ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اللہ کی پناہ مانگنے لگے۔ پھر ایک اہم بات یہ بھی کہ مسلمان کے اچھے اور برے ہونے کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسلمانوں کے اچھے یا برے ہونے کی وجہ سے اسلام اور اس کی تعلیمات کے پیغام پر اچھا یا برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے اسلام اور اس کی تعلیمات پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، اور ہماری ذات ایسی بن جائے کہ لوگوں کو ہماری موجودگی اللہ کی یاد دلا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فکر و نظر، زندگی کا خلاصہ۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے ایک سوال کیا گیا کہ زندگی کا خلاصہ کیا ہے۔ مفتی صاحب نے یہ باتیں بیان کی۔ نمبر 1، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ نمبر 2، کوشش کرو کہ پوری زندگی میں کوئی تمہاری شکایت کسی دوسرے انسان سے نہ کرے، اللہ سے تو بہت دور کی بات ہے۔ نمبر 3، خاندان والوں کے ساتھ کبھی مقابلہ مت کرنا، نقصان قبول کر لینا مگر مقابلہ مت کرنا، بعد میں نتیجہ خود مل جائے گا۔ نمبر 4، کہیں بھی یہ مت کہنا کہ میں عالم ہوں، میرے ساتھ رعایت کرنا یا نامناسب عمل ہے، کوشش کرو کہ دینے والے بن جاؤ۔ نمبر 5، سب سے بہترین دسترخوان گھر کا دسترخوان ہے، جو بھی تمہارے نصیب میں ہوگا بادشاہوں کی طرح کھا لو گے۔ نمبر 6، اللہ کے سوا کسی سے امید مت رکھنا۔ نمبر 7، ہر آنے والے دن میں اپنی محنت میں مزید اضافہ کرنا۔ نمبر 8، مالداروں اور متکبروں کی مجلسوں سے دوری اختیار کرنا ہی مناسب ہے۔ نمبر 9، ہر دن صبح کے وقت صدقہ کرنا، شام کے وقت استغفار کرنا۔ نمبر 10، اپنے گفتگو میں مٹھاس پیدا کرنا۔ نمبر 11، اونچی آواز میں چھوٹے بچے سے کبھی بات مت کرنا۔ نمبر 12، جس جگہ سے رزق مل رہا ہے اس جگہ کی دل و جان سے عزت کرنا، جتنا ادب کرو گی انشاءاللہ رزق میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 13، کوشش کرو کہ زندگی میں کامیاب لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن تم بھی ضرور اس جماعت کا حصہ بن جاؤ گے۔ نمبر 14، ہر فیلڈ کے ہنر مند کی عزت کرنا اور اس کے ساتھ ادب سے پیش آنا، خواہ وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو۔ نمبر 15، والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کے ساتھ جس قدر اخلاق کا معاملہ کرو گے اس قدر تمہارے رزق اور زندگی میں برکت ہوگی۔ نمبر 16، ہر کام میں درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ نمبر 17، عام لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا کہ اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ نمبر 18، ایک انسان کی شکایت دوسرے سے مت کرنا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 19، ہر بات کو مثبت انداز میں پیش کرنا، اس سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نمبر 20، بڑوں کی مجلس میں زبان خاموش رکھنا۔ آخر میں یہ دعا سکھائی کہ مشکل وقت میں یہ اہتمام کے ساتھ یہ پڑھنا کرو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ مسائل، ٹیشو پیپر سے استنجا کا حکم۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا جائز ہے کیونکہ ٹیشو پیپر کا کاغذ لکھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو صفائی کی غرض کے لیے ہی بنایا جاتا ہے۔ باقی پاکی کے بارے میں یہ احکام ہے کہ استنجا کرتے وقت عام حالت میں جب پیشاب کے قطرے اپنی جگہ سے پھیلے نہ ہوں تو صرف ٹیشو پیپر سے استنجا پر کر لینا کافی ہے، لیکن ٹیشو پیپر کے بعد پانی سے استنجا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور
اگر پیشاب کے قطرے 1 روپے کے سکے کے برابر یا اس سے زیادہ مقدار میں اپنی جگہ سے پھیل جائیں تو ٹیشو کے استعمال کے بعد پانی سے دھونا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس سے کم مقدار پر پھیلنے کی صورت میں بھی بہتر یہی ہے کہ ٹیشو کے بعد پانی استعمال کر لیا جائے۔ دارالافتاء بنوری ٹاؤن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔